بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم صحیح بخاری پڑھنے والے ہیں. جلد اول کتاب الایمان. آج ہم پڑھیں گے ایمان کی کتاب. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے وہ ایمان سے کی ہے، اور آگے جو ہے نا وہ اعمال لے کر آئے ہیں، اور اس کا جو اختتام ہے وہ بھی ایمان کے ساتھ کیا ہے. تو اس میں جو شارحین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ اعمال آگے جو آ رہے ہیں ان کا اعتبار تب ہے جب ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کا اعتبار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ساری شریعت کا تعلق وہی کے ساتھ تھا، تو اس لیے وہی جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ پہلے کر دیا، وہی کے حوالے سے احادیث لے کر آئے. اب اس میں جو بحثیں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ہماری کتاب میں نہیں، ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جہاں پہ آپ کتاب الایمان کی شرح دیکھیں گے تو وہاں پہ جناب تفصیلات آ جائیں گی. ایسی تفصیلات ہیں کہ جس کو زمانے نے دفن کر دی ہے. اب یہ جو باتیں میں کرنے لگا ہوں نا، آپ زندگی میں ہو سکتا آپ نے پہلی دفعہ سنے، اس لیے تعجب نہیں کرنا، کیونکہ میں اپنے حساب سے جو مجھے چیزیں سمجھ آتی ہیں، پھر میں جو ذہن میں باتیں آئیں میں وہ کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تجربات شیئر کرتا ہوں. بھائی شیئر کرنے سے بندہ سیکھتا ہے نا. کچھ آپ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اضافہ کر دیں یا میری اصلاح کر دیں کہ بھئی نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے. اچھا، اس کی کتاب الایمان میں جو آپ دیکھیں گے یہ ایمانیات پہ بحث ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یا اس کی جو شرح ہے یا جو عقائد کی ہماری کتابیں ہیں اس میں 800 سے 1200 سال پہلے جو بحثیں چل رہی تھی نا، اور اس دور میں جو عقلی علوم رائج تھے، یہ منطق اور فلسفہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ انہوں نے اس کو پڑھا اور مذہب کی چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اس کی روشنی میں آگے دفاع میں اہل علم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے اوپر جرح تعدیل کی کہ بھئی بعض باتیں ٹھیک ہیں، یہ بات غلط ہیں. ہاں، تو اب آج کل وہ باتیں نہیں ہیں، اور ہمیں اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی جو ہے نا وہ تحقیق اور ان کی گہرائی میں جائیں. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تو ایسے فضول ہے کہ بھئی خارجی کیا کہتے تھے، خوارج کا نقطہ نظر، اب ان کا رد. ٹھیک ہے. ابھی شیعہ حضرات، چلو شیعہ حضرات تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک سیپریٹ ان کا حساب کتاب ہے ہم سے. معتزلہ، اب آگے ان کا رد، اس کے اوپر جناب اساتذہ جو وہ تقریریں کرتے ہیں، اور جو ماتریدیہ اور اشاعرہ اور پتہ نہیں جو ہے نا وہ کون سے مختلف جو ہیں گروہ اور جماعتیں ہیں جن کا نقطہ نظر مختلف تھا. اور یہ جو سارا اختلافات تھا یہ ایک چیز کے ارد گرد گھوم رہا تھا کہ خدا کی پکچر کیا ہے، خدا کی پکچر کیا ہے. اب خدا کی پکچر ظاہر بات ہے اوصاف کے ساتھ ہوتی ہے نا. آپ کسی چیز کا وجود مانے اور اس کے اوصاف، تو پکچر سامنے آئے گی. اگر کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے تو پکچر اس کی ہو سکتی ہے؟ اس کی تو نہیں ہوگی نا. ابھی اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ خدا کے جو اوصاف ہیں ان کے اوپر باتیں یہ ساری چل رہی ہیں. کوئی وصف کو مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا. کوئی وصف میں جناب کیا کہتے ہیں، کوئی وصف کا ایک معنی لے رہا ہے، کوئی دوسرا معنی لے رہا ہے، کوئی تعویل کر رہا ہے، کوئی بعض اوصاف لے رہا ہے، بعض نہیں لے رہا. اس طرح کی تفصیلات ہیں. آج کل جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ خدا بھی ہے یا کہ نہیں ہے، گاڈ ہے یا کہ نہیں ہے، خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ باتیں ہوتی ہیں. میں وہ انگلش ہے 2-4 چینل ہیں وہ جو ہے، تو میں اس پر وہ سنتا رہتا ہوں. جو فلسفی ہیں نا مغرب کے، تو وہ مختلف یونیورسٹیز کے بلاتے ہیں، تو مذہب والوں کو بھی بلاتے ہیں، وہ خدا کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور مذہب کے جو خلاف ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں. تو وہ
وہ خدا کے خلاف دلائل دیتے ہیں کہ خدا کہاں سے آ گیا، خدا کو کس نے پیدا کیا، انسانی معاشرے میں خدا کیسے آیا، یہ خدا کا کنسیپٹ کیسے ڈیولپ ہوا، اس کے اوپر آج کل یہ بحث ہے خدا ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے مطلب اس پہ چیزیں پڑھنی ہیں یا سننی ہیں تو اس کے اوپر فوکس کریں، چاہے جائے کہ آپ ان کے دلائل جو ہے نا وہ جو اس پہ لگے ہوئے ہیں جو ہماری کتابوں میں، اس لیے میں ان کو نہیں توجہ اتنی دیتا ہوں، اور نہ ہی ان کا میں ذکر کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کے نظریات اور آگے ان کا رد کہ یہاں پہ میں آدھا گھنٹہ بحث کروں معتزلہ کا یہ نقطہ نظر تھا، فلاں کا یہ تھا، اب ان کی دلیل یہ تھی، اس کا رد یہ ہے، ہماری طرف سے یہ جواب ہے، ان کا یہ اعتراض ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب کتاب جو ایمان ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا جو بیسک فوکس ہے وہ لفظ ایمان کی حقیقت پر ہے، اور جو اس دور میں اختلافات تھے ان میں سے ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ لفظ ایمان جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ایمان کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نا مان لینا، تو ماننے کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی تصدیق کر لینا۔ آیا یہ محض تصدیق ہے یا تصدیق پلس سم تھنگ ایلس کچھ اور بھی ہے، یعنی تصدیق کے ساتھ آپ نے کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے تو پھر ایمان ہوگا۔ تو ایک نقطہ نظر جو محدثین کا نقطہ نظر ہے اور ہمارے جو اہل الحدیث ہیں وہ، اور کیا کہتے ہیں کچھ جن کا تذکرہ نام ہے اب ذہن میں نہیں ہے، گروہوں میں سے بھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل کرنا، شریعت پہ عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالارکان، کہ آپ اپنے وجود کے ساتھ جس چیز کو آپ مان رہے ہو اور زبان سے اقرار کر رہے ہو آپ عملی جامہ پہنائیں، آپ عملاً کر کے دکھائیں۔ یہ دروازہ بند ہے کہ کھلا ہوا ہے؟ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں ساری؟ ٹھیک ہے، تو اسی کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ساری کتاب جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کریں گے کہ ایمان چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور ایمان کے آگے اجزاء ہیں، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر کسی چیز کا وجود ہے اور اس کے اجزاء ہیں تو پھر اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے نا۔ اگر اس کا اجزاء ہی نہیں ہے تو بھئی اس میں پھر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو اس کے مخالف ایک اور دوسرا نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ جس تصدیق کا نام ہے، ہاں جو باقی چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پہلے کے مطابق ایمان تینوں چیزیں ایمان کا رکن ہے، یعنی ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں خلل ہے، یعنی اقرار باللسان نہیں ہے، یا تصدیق بالقلب نہیں ہے، یا عمل بالارکان نہیں ہے، تو پھر ایمان نہیں ہے۔ اور ان کے مطابق وہ کہتے ہیں ایمان صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ بحث کہ آیا ایمان بسیط ہے یا کہ مرکب ہے۔ بسیط کا معنی جس کا وجود نہیں ہوتا، جس کے اجزاء نہیں ہوتے، اور مرکب کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ دروازہ بند کر دو، کھولا ہے نا کسی نے؟ شور آ رہا تھا۔ اچھا، یہ جو نمبر 14 ہے نا، یہ حاشیہ دیکھیں نمبر 14، اس میں یہ ساری بات انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کا جو خلاصہ کلام ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں جو اس نقطہ نظر کے حامی نہیں ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ابھی ان میں سے احناف بھی ہیں۔ اب یہ چونکہ حاشیہ جو ہے ایک بہت بڑے حنفی عالم بھی ہیں انہوں نے لگایا ہے، تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر امام بخاری کی جو دلیل ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ وہ ساری باتیں یہاں پہ ادھر لکھ دی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے دن بات کی تھی کہ ہم نے ایک تو ساری بخاری پڑھنی ہے اور ایکول برابر اہمیت دیتے ہوئے سبھی بخاری کو، اور ہم نے کتاب سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بیسکلی۔
کہ امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا نقطہ نظر ہے۔ ہاں اس پہ جو مختلف لوگوں کے نظریات ہیں، گروہوں کے، ان کے کیا کہتے ہیں ڈیٹیلڈ سٹڈی آپ بعد میں کر لیں جب آپ کے پاس موقع ہو۔ اگر ہم انہی چیزوں میں لگ جائیں، فرض کیا کہ یہاں پہ امام بخاری نے جو بات دلیل دی ہے اور احناف جو اس کا جواب یہاں پہ دے رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی مخالف آگے سے اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا ہے، اب اس کا بھی تو جواب ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا جواب ہے، ہم آگے سے دیں، وہ آگے سے، آیا ہم امام بخاری کے ساتھ متفق ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ اہل الحدیث، ہم سے مراد اہل الحدیث، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے بھی تم ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے اہل الحدیث متفق ہیں یا کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اگر ہم اسی میں پڑھ جائیں گے بھائی، تو پھر وہ جو مین جو کتاب کے اوپر فوکس ہے نا، پھر وہ بندے کا نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ہم کتاب سمجھنے کی کوشش کریں گے اور امام بخاری کا نقطہ نظر۔ باقی جو احناف حضرات ہیں یا وہ بحثیں کرتے ہیں، پھر وہ ہر ایک کے ساتھ جو بات نہیں ہے آگے سے جواب دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں، پھر آگے ان کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی کوئی بات نہیں مانتے ہو اور آگے سے اعتراض کرتے ہو یا ان کی بات کا جواب دیتے ہو، تو اس کے اوپر بھی بھائی جواب، کیونکہ یہ ذہنی چیزیں ہیں نا، آپ ذہن سے جب تھوڑا سا آپ کام لیں گے تو ذہن آپ کا کوئی نہ کوئی جواب، کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی نہ کوئی توجیہ اس کی گھڑ دے گا۔ بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ امام بخاری کی ساری کتاب الایمان اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ وہ بڑی بحث چل رہی تھی کہ بھئی ایمان کیا ہے، ایمان کی اجزاء ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ اسی کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے نہیں، ایمان کا اجزاء نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بحث بھی مطلب تھی کہ خدا کے اجزاء ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ اسی کے اوپر جناب ماضی کا فلسفہ اور جو ہے نا وہ سارا لٹریچر اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ کتاب الایمان، اب امام بخاری نے کیونکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ایمان کے اجزاء ہیں، تو یہ ساری کتاب اسی پر ہے۔ پہلا مین باب ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان کی اجزاء ہیں، اور آگے ضمنی ابواب ہیں۔ ضمنی ابواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیچھے والا باب ہے مین، اس باب کی سپورٹ میں اسی حوالے سے جو بات کی گئی ہے، اسی حوالے سے آگے بھی جو مختلف باتیں ہیں وہ کی جائیں، اس کو کہتے ہیں یا ان ابواب کو کہتے ہیں ضمنی ابواب۔ اور یہ امام بخاری کا بھی نقطہ نظر ہے اور طرز عمل ہے کہ امام بخاری بس اوقات ایک باب قائم کرتے ہیں، اس میں ایک بات کرتے ہیں، پھر آگے اسی بات کی تائید میں بھائی دروازہ بند کر دیں، اسی بات کی تائید میں پھر آگے ابواب لے کر آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو چپ کرا کے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پہ رحمت و سلامت نازل فرمائے، آپ کے اس قول بنی الاسلام علی خمس کا بیان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، وہ ہوا، اور یہ اسلام قول و فعل، بھئی اوپر ہے کتاب الایمان، یہاں پہ ہے الاسلام، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان، اسلام، دین، تقوی، یہ ساری ہدایت، ان سب کا معنی ایک ہی ہے۔ اس لیے یہ نیچے دلائل میں آپ دیکھیں گے ہدایت کا لفظ کہیں آ گیا، کہیں تقوی کا لفظ آ گیا، کہیں اسلام کا لفظ آ گیا، کہیں ایمان کا لفظ آ گیا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، یعنی ایمان کی، اور یہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، اور یہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور یہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز عمل میں بار بار بولوں گا کہ جب باب قائم کرتے ہیں تو باب کے ضمن میں قرآن مجید کی آیات بھی لے کر آتے ہیں اگر ہوں باب کی تائید میں۔ ابھی یہ اوپر جو بات کی اسلام 5 چیزوں پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور یہ قول اور فعل ہے اور بڑھتا اور گھٹتا ہے، تو اس حوالے سے بڑھنے اور گھٹنے کے حوالے سے کہ بھئی اس کے اجزاء ہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی ہے، نیچے آیات لے کر آ گئے۔
اللہ نے کہا لیزدادوا ایمانا ما ایمانہم، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں، ما ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ۔ اللہ نے کہا وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا۔ اللہ نے کہا ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدن ہدایت میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو کمی بھی ہوتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا۔ وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا تقوی دیا۔ ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بڑھنے کی، ایمان میں بڑھنے کی، تقوی میں بڑھنے کی، ہدایت میں بڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ایکم زادتہ ھذی ایمانا، تم میں سے کون ہے جس کو اس نے ایمان میں بڑھا دیا؟ فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو اس نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا۔ وقولوا فاخشوہم فزادہم ایمانا، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ تم ان سے ڈر جاؤ تو اس بات نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا۔ وقولوا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں اس نے ان کو بڑھایا مگر ایمان اور تسلیما، بات ماننے میں۔ تو یہ ساری آیات لا کے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ایمان اجزاء والا ہے، اور ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، کیونکہ ذو اجزاء چیز ہی اگر اس کے اجزاء پورے ہوں گے، افراد پورے ہوں گے تو ہم کہیں گے وہ پوری ہے، ادروائز ہم کہیں گے وہ ناقص ہے، کم ہے۔ اس کے بعد اجزاء بعد افراد اس کے نہیں ہیں۔ اب آگے نیچے والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی وجہ سے بغض یہ ایمان میں سے ہے، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الی عدی بن عدی، عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ان للایمان فرائض و شرائع، ایمان کے کچھ فرائض ہیں، و شرائع اور کچھ شرائع طور طریقے ہیں یا قوانین ہیں، وہ حدودن اور کچھ حدیں ہیں، وہ سننن اور کچھ سنتے ہیں۔ فمن استکملھا استکمل الایمان، جس نے ان کو پورا کیا، کامل کیا، اس نے ایمان کو پورا کر لیا۔ ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان، اور جس نے ان کو پورا نہ کیا اس نے ایمان کو پورا نہیں کیا۔ فإن أعش فسأبینھا لکم، اگر میں زندہ رہا تو یقیناً میں ان کو تمہارے لیے بیان کروں گا۔ حتی تعملوا بہا، تاکہ تم ان پر عمل کرو، یہ یہاں تک کہ تم ان پر عمل کرو، تاکہ تم عمل کرو۔ وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا، فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو میں تمہاری صحبت پر کوئی حریص نہیں ہوں، میرا کوئی ذہن نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے کا۔ وقال ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، مطلب اے یزداد یقین، نیچے لکھا ہوا ہے میرا یقین بڑھ جائے، یقین بمانا ایمان، میرا ایمان بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام بخاری دلائل دے رہے ہیں کہ ایمان اجزاء والا ہے اور ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ معاذ نے کہا اجلس بنا، ہمارے ساتھ بیٹھو، نؤمن ساعتن، ہم کچھ لمحے، کچھ دیر کے لیے ہم ایمان لائیں، یعنی ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارا ایمان بڑھے۔ ابن مسعود نے کہا باتیں نہیں کریں بھائی، الیقین والایمان کلہ، یقین سارے کا سارا ایمان ہے۔ تو سارے کا سارا ایمان مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لیے لفظ کل سارے کا سارا بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزاء ہیں، کل آپ نے کل کا لفظ بولا نا، اس کے اجزاء ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ ابن عمر نے کہا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدر، آدمی نہیں پہنچتا تقوی کی حقیقت کو یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے وہ بات جو کھٹکے فی صدر، سینے میں۔ تو مطلب تقوی یعنی ایمان، اے الایمان کما فی روایت نیچے لکھا ہوا ہے، تقوی یعنی ایمان
کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہو تو آپ اس اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچتے ہو۔ مجاہد نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں سے جاری کیا، شریعت بنایا اس چیز کو، وصى به نوحا، جس کے ساتھ نوح کو وصیت کی۔ اچھا جی، اور سیدنا کا یا محمد، آگے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا کا مطلب ہے اے محمد ہم نے آپ کو وصیت کی، وإیاہ، اور ان کو، دینا واحدن، ایک ہی دین کی۔ ابن عباس نے کہا شرعتن و منہاجن، آتا ہے شریعت اور منہاجن راستہ، تو اس کے آگے تفسیر ہے سبیلن و سنتن، یعنی شرعتن کا معنی ہے سنتن طریقہ، منہاجن کا معنی ہے سبیلن راستہ، اور آگے ہے دعاؤکم، تو اس کا معنی وہ کہہ رہے ہیں ایمانکم، تمہارا ایمان۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ انہوں نے دلائل دیے ہیں اس حوالے سے کہ ایمان جو ہے وہ اس کے اجزاء ہیں اور ان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور یہ جو آخر والے ہیں نا 2-3 ہیں، ان پہ یہ حاشیہ اس نے لگایا ہوا ہے کہ ان کا کوئی واضح تعلق جو ہے نا وہ نہیں بنتا، الا یہ کہ آپ تھوڑا سا تکلف کریں اور اس کو دلیل بنانے کی کوشش کریں۔ چلیں پڑھیں جی۔ اچھا جی، یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی علیہ السلام والا خمسین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ شہادت، یا حدیث تو آسان ہے، ویسے میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور رمضان کے روزہ رکھنا۔ اب اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں چند چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، اور ان کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، دل کے ساتھ بھی ہے، اور عمل بالارکان کے ساتھ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اسلام ایک بلڈنگ کی طرح ہے، جیسے بلڈنگ ہے نا اس کے اجزاء ہوتے ہیں، دیواریں ہیں، چھت ہے، تو ایسے جو اسلام ہے اس کے اجزاء ہیں، اور اسلام بمانا ایمان کے اجزاء ہے۔ اور یہ کہنا کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ پڑھیں جی۔ اب آگے والے جو ابواب ہیں وہ سارے اسی باب کے ضمن میں آئیں گے، یعنی اسی کی مزید ایکسپلینیشن ہے۔ باب امور الایمانی، اب میں نے ہر ایک کے ساتھ بار بار نہیں بولنا، آپ کا ذہن ذرا حاضر رہنا چاہیے۔ ایمان کے امور کا بیان، وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ الی قولہ المتقون، لیکن نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ اور فلاں فلاں چیز پہ، اور یہ جس نے عمل، اور فلاں فلاں جس نے عمل کیے، تو یہ اس کی نیکی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں کئی چیزوں کو ایڈ کر دیا، یہ پوری آیت آپ پڑھ لیں۔ ایسے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اب آگے اس کو ایکسپلین کیا کون سے مومن، آگے یہ 18واں پارہ ہے، اس کے آغاز میں یہ ساری آیات ہیں، جس نے فلاں فلاں عمل کیا، تو اس میں چند اعمال ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ یہ ایک سنگل جو ہے نا، جیسے آپ کہہ رہے ہو تو اس کا کوئی جزء نہیں ہے اور وہ بسیط ہے، یہ نہیں ہے۔ ایمان کے مختلف اعمال ہیں، مختلف ارکان ہیں، مختلف کام ہیں۔ نیچے حدیث ہے، عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان 60 اور کچھ شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ 60 بھی آتا ہے، 70 بھی آتا ہے۔ تو جو اضافہ ہے آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہوا ہے، اگر کسی حدیث میں اضافہ ہے تو وہ اس کے مخالف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے،
بیان کرنے والا عادل ہے نا بھائی، بندہ صحیح ہے، تو جو مزید تعداد ہے اس کو بھی ساتھ ایڈ کر لیا جاتا ہے. سمپل لفظوں میں بتا رہا ہوں میں. بابن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ دیگر مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں. یہ اسلام کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں. پڑھیں جی. اچھا جی، حدیث آپ نے پڑھی ہے. ان عبداللہ بن عمرو عن النبی، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں. آپ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان یعنی حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ سالم المسلمون، دیگر مسلمان سلامت ہوں، سلامت رہیں، محفوظ رہیں، من لسانہ ویدہ، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے. والمہاجر، اور مہاجر حقیقی ہجرت کرنے والا من وہ ہوتا ہے حاجر ما، جس نے ترک کر دیا ان امور کو نہی اللہ عنہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا اور ابو معاویہ نے کہا حدثنا داؤد بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو. ٹھیک ہے، اور پیچھے سند میں ان عبداللہ آ گیا نا، تو وہ ان جو ہے نا اس کی جگہ پہ ایک اور سند سے سمیت کا لفظ آ رہا ہے کہ واضح طور پہ سما ہے. سمیت عبداللہ ابن عمرو یحدث عن النبی، اور عبد الاعلی نے داؤد سے ان عامر عن عبداللہ عن النبی، اس سند سے حدیث بیان کی. چلیں. بابن ای الاسلام افضل، کون سا اسلام جو ہے افضل ہے، یعنی اسلام کی جو خصلتیں ہیں نیچے لکھا ہوا ہے ای خصال ہی افضل، یا کس طرح کا جو اسلام ہے وہ افضل ہے، کس طرح کا جو اسلام ہے وہ افضل ہے. پڑھیں. عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کس طرح کے مسلمان ہم ہوں تو ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ بندہ کہ دیگر مسلمان محفوظ ہوں اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے. معاشرے کا کلچر تھا نا لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا، زیادتی کر لینا، خام خواہ جناب جو طاقتور ہے کمزور کو مار دیتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہاں پہ ہوتا ہے کہ لا قانونیت ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ قانون سے ماورا ہے، اور زبان تو ہماری ہر ایک کے بارے میں چلتی رہتی ہے نا. ہم نے اور کوئی کام تو کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہم نے نہ کوئی زندگی میں اچھا کام کیا، نہ کوئی اچھا کام سیکھا، سوائے اس کے کہ ہم لوگوں کو باتیں کریں. ہمیں باتیں کرنے کے علاوہ اور کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. منہ ہمارا سارا کالا ہوتا ہے، اور ہم دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے منہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے داغ جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی داغ دبا مل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ وہ معاشرے میں چیزیں رائے تھیں، آپ نے کہا بھی اچھے اگر آپ نے بننا ہے تو یہ چیزیں اپنائیں، یہ چیزیں ترک کریں. آپ اپنے اوپر کام کریں، لوگوں کے اوپر کام نہ کریں. آپ اپنا منہ چٹا کرو ہے، اپنا منہ سارا کالا ہے کیا، لوگوں کے ایسے آپ نشانات ڈھونڈتے ہو. بابن اطعام الطعام من الاسلامی، کھانا کھلانا یہ اسلام میں سے. آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ بات کی کہ ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان کے افراد ہیں. اب آگے جتنے باب قائم کریں گے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کے اوپر زور جو ہے نا وہ سارا لگایا ہے. بیسکلی اسی کے اوپر زور لگایا کہ ایمان کے اجزاء ہیں. دیکھو فلاں بھی جز ہے، دیکھو فلاں بھی جز ہے، دیکھو فلاں بھی ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. کھانا کھلانا یہ اسلام میں سے ہے. اور آپ کو میں نے پہلے بتایا اسلام، ایمان، تقوی، ہدایت، یہ اس طرح کے یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے ان کا معنی، ان کی جو سینس ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک وہ ایک ہی ہے. اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ظاہر بات ہے وہ ان سب میں، وہ ان میں لفظی جو اختلافات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی فرق تو ہوتا ہے نا جب آپ کوئی لفظ وضع کر رہے ہوتے ہو، کوئی نہ کوئی ایک پہلو ذہن میں ہوتا ہے، تو وہ جو بریک بریک فرق ہیں وہ آگے وہ بیان کرتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کی دلائل کا آگے جواب دیتے ہیں. جیسا کہ یہ حاشیہ لگانے والے جو عالم ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جواب جو ہے نا وہ دیا جائے. پڑھیں. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے ان رجلا سأل رسول اللہ
ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے کہا تو تیم الطعام، تو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام، اور تو سلام کہے، علی من عرفت، اس بندے پہ، عرفت جس کو تو نے پہچانا، ومن اور اس پہ، لم تعرف جس کو تو نہیں پہچانتا، نہیں تو نے پہچانا۔ مطلب یہ ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہوگی نا، بھی ہر بندے میں کوئی نہ کوئی الگ طرح کی کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، تو جس نے پوچھا وہ ذرا کنجوس ٹائپ کا ہوگا، یا مال اس کے پاس پیسہ ہوگا لیکن غریبوں پہ لگاتا نہیں ہوگا، اور وہ ذرا تکبر کرنے والا سلام سلوم نہیں کہنا، تو آپ نے کہا بھی اسلام یہ بہتر ہے کہ یہ اس طرح تو مطلب اچھا مسلمان بن سکتا ہے کہ تو ایک تو کھانا کھلا، غریبوں کے اوپر خرچ کر، اور دوسرا یہ ہے کہ سلام کہیں۔ اور یہ پھنے کہاں بڑھنا ہے کہ میں سلام نہیں کہتا لوگ مینوں کہن، یہ پھنے کہاں بڑھنا چھڑ دیں۔ بابن من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایمان میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پڑھیں گے۔ حضرت انس سے مروی ہے، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا لا یؤمن احدکم، تو میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مومن، کامل مومن، یہ لکھا ہوا ہے، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہ چیز، یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مطلب جیسے وہ اپنی خیر خواہی کرتا ہے، ایسے اگر ایک بندہ دوسروں کی بھی خیر خواہی کرے، درست مشورہ دے اور لوگوں کا نقصان نہ کرے، تو اگر یہ وصف ہے تو وہ حقیقی مومن ہے۔ یہ حقیقی مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جیسے اپنا بھلا سوچتا ہے دوسروں کا بھی بھلا سوچے۔ پڑھے۔ بابن حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، پیغمبر کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، ایسے پڑھا کریں نا ایک فلو کے ساتھ، تب آپ پڑھیں گے جب آپ تیاری کر کے آئیں گے۔ اگر آپ تیاری کر کے نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا فلو، آپ کا پڑھنے کا جو انداز ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یعنی کامل ایمان والا، حتی اکون، یہاں تک میں احب الیہ، اس کو زیادہ محبوب ہو جاؤں، من والدی، اس کے والد سے، و والدی، اور اس کی اولاد سے۔ تو پیغمبر کی جو محبت ہے یہ بھی ایمان کا جز ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ پڑھیں۔ حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ من والدی بولدی والناس اجمعین، یہاں تک میں اس کو زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کا بیان، یعنی جو مٹھاس ہے جیسے پھل میں سے مٹھاس ہوتی ہے نا، اس کا ایک جز ہے، ایسے یہ ایمان کی جو مٹھاس ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پڑھیں جی۔ ابھی ہے اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا سلاسن، تین باتیں، من جو بندہ کن فی، وہ باتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، وجدہ حلاوت الایمانی، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا یا اس نے پا لیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ ہوتا ہے نا آپ کوئی کام کر رہے ہو تو آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اگر وہ تین باتیں ہیں تو پھر آپ کو ایمان کی مٹھاس، یعنی آپ کو مزہ آئے گا نا، آپ انجوائے کریں گے۔ آپ سٹڈی کر رہے ہیں بھائی، اگر کچھ چیزیں ہوں تو آپ سٹڈی کو انجوائے کرتے ہو، ادروائز آپ ایسے بیٹھے ہوتے ہو جیسے آپ کو پھانسی گھاٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ ایسے ایمان میں کچھ چیزیں اگر ہیں تو پھر بندہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا پیغمبر آدمی کو زیادہ محبوب ہوں، مما سواہما، ان کے ماں سوا سے۔ وان، دوسری بات، یحب المرء، ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، محبت نہیں کرتا مگر اللہ کے لیے، لالچ لولچ نہیں ہے۔ عموماً ہماری محبت ہوتی ہے نا لالچ سے، کہ جہاں سے کوئی اچھا کوئی لالچ ہوتا ہے وہاں پہ ہم بڑی عزت، بڑے جھک جھک کے اور بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اوپر والا آ جائے جناب، ہماری محبتیں نشاور ہو رہی ہوتی ہیں، ہم جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غریب آ جائے تو جناب وہیں یا کرا، سمجھ جائیں میں آگے کھولتا نہیں ہوں بات کو۔ اور ایک آدمی ناپسند کریں یعود بالکفر، کہ وہ کفر میں لوٹ جائے،
کما یکرہ ان یخذف فی النار، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اگر یہ 3 باتیں ہیں تو آدمی ایمان کی جو مٹھاس ہے اس کو پائے گا۔ چلے باب علامت الایمان حب الانصاری، ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت، یعنی انصار سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ پڑھیں گے۔ میں نے سنا انس بن مالک سے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا آیت الایمان حب الانصاری، ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے۔ انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی مدد کی اوکھے وقت میں، اور جب پریشانی تھی آپ کو اپنے گھر میں، تو انہوں نے اپنے گھر میں پیغمبر کو جگہ دی۔ یہ ساری ہسٹری آپ پڑھ کے آئے ہو بھائی، اسلام کی، پیغمبر کی سیرت پڑھی ہے نا۔ آپ مکے میں تھے، مکہ میں پھر کیسے کیسے انصار کے لوگ گئے حج کے موقع پہ، پھر انہوں نے وہ عقبہ میں ایک گھاٹی میں ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ جمع ہوئے، کچھ لوگوں نے آپ کی بیعت کی، پھر آپ کو لے گئے سارا۔ اور اس کی طرف اگلے باب قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ بھی کر دیا ہے، باب آگے قائم کیا باب، اور نیچے وہ بات جو ہے نا ساری وہ نیچے آگے لے کر آگئے ہیں کہ انصار سے محبت کرنے کے ریزن، لاجک کیا ہے۔ وایت النفاق، اور نفاق کی نشانی ہے بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا۔ باب حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ان عبادہ بن صامت وکان شہید بدرا، عبادہ بن صامت اور وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ احد النقباء لیلۃ العقبہ، اور عقبہ کی رات سرداروں میں سے ایک تھے۔ نقیب کی جمع نقبہ آتی ہے، یہ نمبر 5 حاشیہ لگایا ہوا ہے انہوں نے نا، جمع نقیب یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا، وحولہ اصابۃ من اصحابہ، اور آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے کیا کہا، بایعونی الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، میری بیعت کرو تم اس بات پہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، اور یہ جو یہاں پہ آپ نے یہ گاڈ بنائے ہوئے ہیں نا، اور یہ بت شد سب کو توڑ دو گے، ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے۔ ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، محنت کرو گے، لوگوں کا مال نہیں چھینو گے۔ ولا تزنوا، بدکاری نہیں کرو گے، درست راستوں کو اپناؤ گے، ٹھیک ہے، معاشروں میں، تاکہ لوگ محفوظ ہوں، پریشانی نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو مارو گے نہیں، خدا تمہیں دے گا۔ ولا تاتوا ببہتان، اور بہتان نہیں لے کر آؤ گے، تفترون، جو تم گھڑتے ہو، بین ایدیکم وارجلکم، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، مطلب زنا کی تہمتیں لگاتے رہتے ہو خامخواہ، اور فلانا بھی گندا، فلانا بھی گندا، فلانا بھی، فلاں کا یہ مسئلہ، فلاں کا وہ مسئلہ، ہم بہت نیک ہیں، میں بہت اچھا ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ ولا تعصوا فی معروف، اور نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ آپ کو جو ہدایات دی جائیں گی، یہ فلاں فلاں کام اچھے ہیں، یہ بیسٹ ون ہے، یہ اگر آپ کریں گے تو آپ نجات پائیں گے، تو آپ مانو گے، یہ نہیں کہ ہم نے یہ نہیں مانے، ہمارا دل نہیں کر رہا، یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، باقی مان لیتے، آدھے مانیں گے آدھے نہیں، ایسا نہیں کرو گے۔ فمن وفا منکم، پس وہ بندہ جس نے وفا کی، پورا کیا تم میں سے اس بات کو، اس بیعت کو، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو اس میں سے کسی چیز کو پہنچا، جس نے مخالفت کی، کوئی غلط کام کیا معاشرے میں، فعوقب فی الدنیا، پھر دنیا میں اس کو سزا دی گئی، فهو کفارۃ له، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو پہنچا اس میں سے کسی چیز کو، ثم ستر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپ دیا، پردہ ڈال دیا، فهو الی اللہ، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، وان شاء عاقبہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس کو سزا دے دے۔ فبایعناه علی ذلک، ہم نے پیغمبر کی بیعت اس پر کی۔ چلے باب من الدین الفرار من الفتن، دین میں سے ہے فتنوں سے، آزمائشوں سے بھاگنا۔ کتاب الفتن آگے چل کے آپ پڑھیں گے، اس میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ فتنے یہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کا دائرہ کار کیا ہے، ان کی کون کون سی شکلیں ہیں۔ جس یہاں پہ یہ بتانا مقصد ہے کہ من الدین، یہ بھی دین میں سے ہے، ایمان میں سے ہے، فتنوں سے بھاگنا، فتنوں سے بھاگنا۔ معاشرے میں انتشار ہے، 2 گروہ لڑ رہے ہیں، آپ ساتھ نہ دیں، آپ سیپریٹ ہو جائیں، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی ایک کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کوئی
آپ کی مخالفت میں یا ویسے ہی کوئی دوسرے کے ساتھ کوئی بندہ شامل ہو جائے گا، ایسے وہ جماعتیں، لڑنے والے گروہ بڑے ہو جائیں گے اور نقصان اور فساد معاشرے میں زیادہ ہوگا. پڑھیں جی. حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا یوشک قریب ہے یکون خیر مال المسلم، کہ مسلمان کا بہتر مال غنم بکریاں ہوں، یتابع بہا، جن کے پیچھے وہ جائے، شاف الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، یعنی جو لکھا ہوا جمع شافا، شافا کی جمع شاف ہونے، وہ مواقع القطری، اور بارش کے گرنے کی جگہوں پہ قطری، یا پھر وہ بدین ہی من الفتنی، وہ بھاگ جائے اپنے دین کے ساتھ، من الفتنی، فتنوں سے فرار ہو جائے. چلیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا قول، انا اعلمکم باللہ، میں تم سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں. وان المعرفت، اور اس بات کا بیان کہ معرفت فعل القلب، یہ دل کا فعل ہے. لقول اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، تمہارے دلوں کے کمانے کی وجہ سے، تمہارے دلوں کے اعمال کی وجہ سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. اگر ہم اس کو منسوخ نہ مانیں تو پھر اسی سینس میں کیا کہتے ہیں اس کو لیا جائے گا کہ بھئی اگر ہم دل میں کوئی بات ٹھان لیتے ہیں اور عزم کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام کرنا ہے اور وہ کر نہیں سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کر لینا آپ کا، اللہ تعالیٰ نے مواخذہ پھر آپ کا ہو جانا ہے. اور اگر ہم اس کو منسوخ مان لیں تو پھر یہ معنی نہیں ہے. چلے پڑھیں. حضرت عائشہ سے مروی، انہوں نے کہا کان رسول اللہ، تھے اللہ کے نبی، اذا امرہم، جب آپ ان کو حکم دیتے، امرہم من الاعمال، ان کو حکم دیتے اعمال میں سے، بما ان کا، یطیقون، جس کی وہ طاقت رکھتے. ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا انا لسنا کہیاتک یا رسول اللہ، ہم آپ جیسے نہیں ہیں اللہ کے نبی. ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یقیناً اللہ تعالی نے تو آپ کو معاف کر دیا جو کچھ گزر گیا آپ کے گناہ میں سے، وما تاخر، جو پہلے ہوا جو بعد میں ہوا. فیغضب، پھر آپ غصہ کرتے، حتی یعرف الغضب فی وجہ، یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے میں پہچان لیا جاتا. ثم یقول، پھر آپ کہتے ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، بے شک تم سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ کے بارے میں، انا، وہ میں ہوں. چلیں. بابن من کاری ان یعود فی الکفر کما یخر ان یلقا فی النار من الایمان، جس نے ناپسند کیا کہ وہ کفر میں لوٹے، کما یکرہ، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے، ان یلقا فی النار، کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، من الایمان، یہ بھی ایمان میں سے، ایمان کا جز ہے. بھائی صاحب میں نے بار بار نہیں بولنا، اس لیے میں پڑھتا جا رہا ہوں کہ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایمان کے اجزاء ہیں، بھائی ایمان کے مختلف کام ہیں، اور یہ کہنا کہ ایمان بسیط ہے یہ ٹھیک نہیں. ایمان مرکب ہے، ایمان کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، ایمان کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. چلیں. انس، حضرت انس سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا ثلاثن، حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے، من کن فی ولد حلاوت الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ، یہ اضافی ہے. اور جو ناپسند کرتا ہے کہ وہ کفر میں لوٹے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. کما یکرہ، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے، ان یلقا فی النار، کہ وہ آگ میں ڈالا جائے. ٹھیک ہے. چلیں، میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور باقی پھر ہم پڑھ لیں گے. آپ جو ہے نا عبارت ذرا دھیان سے پڑھا کریں. میں جب آپ عبارت پڑھ رہے تھے میں ادھر سے ویڈیو سٹاپ کر دیتا رہا ہوں، اور آپ تیاری کر کے آیا کریں اچھے طریقے سے. سمجھ آ رہی ہے؟ بار بار میں نے نہیں کرنا، نہیں تو بخاری والوں کی عبارت لوگ سنیں گے نا تو ماشاءاللہ جو کہیں گے میں ابھی نہیں تبصرہ کرتا اس پہ.